بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سابقہ درس میں سجدہ سہو کے مسائل پر گفتگو پیش کی گئی. سابقہ درس میں بتایا گیا سجدہ سہو کے 3 اسباب ہیں. نمبر 1، سجدہ سہو کے کتنے اسباب ہیں؟ زیادتی. نمبر 2 کمی کرنا. نمبر 3 شک. تو یہی سجدہ سہو کے 3 اسباب ہیں: زیادتی، کمی اور شک. لاسٹ درس میں سجدہ سہو کے اسباب میں جو پہلا سبب زیادتی ہے اس پر میں نے گفتگو پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ زیادتی کی کتنی صورتیں ہیں. زیادتی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، زیادتی کی پہلی صورت، آدمی 5 رکعت نماز پڑھ لے، آدمی 1 رکعت کا اضافہ کر دے، سہون، عمدن نہیں ہے بلکہ سہون 1 رکعت کا اضافہ کر دے، یا کسی ایک رکن کا اضافہ کر دے. یہ کیا ہے؟ نماز میں زیادتی ہو گئی. اس کے علاوہ دوسری شکل، کیا کم کر دیے؟ تو نماز کے رکن کو کم کرنا. کیا ہے؟ نماز کے رکن کو کمی کرنے والا کمی نہیں کر رہا ہے بلکہ حقیقتاً میں وہ زیادتی کر رہا ہے. نمبر 3، نماز مکمل ہونے سے پہلے سلام پھیرنے والا یہ نماز میں کمی نہیں کر رہا ہے بلکہ زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 صورتیں میں بتا چکا ہوں. آج کے درس میں سجدہ سہو کے اسباب میں جو دوسرا سبب ہے کمی، اس پر میں گفتگو کروں گا. کمی کی صورت میں صلاۃ میں، نماز میں جو نقص پیدا ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. کمی کی صورت میں نماز میں جو نقص پیدا ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1، مستحبات کو ترک کرنے کی وجہ سے نماز میں پیدا ہونے والا نقص. کسے؟ مستحبات کو، واجبات نہیں ہے بلکہ مستحبات کو، سنتوں کو ترک کرنے کی وجہ سے نماز میں پیدا ہونے والا نقص. اس صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے. اگر کوئی آدمی صلاۃ کی سنتوں میں سے کسی سنت کو ترک کر دے، واجبات نہیں ہے بلکہ سنتیں، مستحبات ترک کر دیں، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر دعائے استفتاح، یہ سنت ہے، کسی نے دعائے استفتاح کو بھولے سے چھوڑ دیا، رفع الیدین آدمی بھولے سے ترک کر دیا، تب اس صورت میں رفع الیدین، تب اس صورت میں سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا. مستحبات کو ترک کرنے کی صورت میں نماز میں جو نقص اور کمی پیدا ہوتی ہے یہاں سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی کرتا ہے تو تب بھی اس کی گنجائش ہے. اگر کسی آدمی کی عادت تھی وہ کسی سنت پر اہتمام کے ساتھ عمل کرتا رہا ہو، کبھی بھولے سے اس سنت کو ترک کر دیں تو اس سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے نماز میں جو کمی واقع ہوئی ہے، اگر اس کی بھرپائی کے لیے کوئی سجدہ سہو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہاں واجب نہیں ہے. سجدہ سہو نہیں بھی کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز میں کچھ بھی خلل نہیں ہے. ثواب میں تو کمی ہوگی. کب؟ ایک کام کریں، سوالات آپ بعد میں رکھ لیں، پہلے یہ موضوع ہونے دو.
اگر جو میں بتا رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آئے تو سوال کریں، ٹھیک ہے؟ تو درمیان میں دوسرا سوال نہ کریں، جو آپ کے سوالات بیلنس ہیں اس کو رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا بتا رہا تھا میں؟ دیکھیں ذہن سے ہی نکل گیا بات۔ مستحبات کو، سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز میں جو نقص پیدا ہوتا ہے وہاں سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا، وہاں سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ کسی نے رفع الیدین ترک کر دیا یا پھر اسی طرح دعا استفتاح کسی نے چھوڑ دیا، تب یہاں سجدہ سہو نہیں ہے، ٹھیک ہے مسئلہ؟ نمبر 2، فرائض اور واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے نماز میں جو نقص پیدا ہوتا ہے یہاں سجدہ سہو کیا جائے گا۔ فرائض اور واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے، یہ سہون ہے، عمدن تو کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سہون اگر کوئی آدمی نماز کے فرائض یا نماز کی کسی واجبات کو چھوڑ دے سہون، بھولے سے، تب یہاں کیا کیا جائے گا؟ سجدہ سہو کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جو درمیانی تشہد ہے یہ واجب ہے، درمیانی تشہد واجب ہے، یہ رکن نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی بھولے سے درمیانی تشہد چھوڑ دے تب اس صورت میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے گا۔ میں بتا چکا ہوں زیادتی کی صورت میں سلام کے بعد، کمی کی صورت میں سلام سے پہلے، کمی کی صورت میں سلام سے پہلے۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر فقام فی الرکعتین الاولیین لم یجلس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کے بجائے آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی درمیانی تشہد آپ نے نہیں کیا۔ فقام الناس معه، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حتی اذا قضى الصلاة، یہاں تک کہ جب نماز کمپلیٹ ہو گئی لوگ سلام کا انتظار کرنے لگے، کبرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ وہو جالس، آپ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ اکبر کہا۔ فسجد سجدتین قبل ان یسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کیے۔ تو کمی ہو گئی تھی تو آپ نے سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کیے۔ دیکھیں ایک مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اگر امام درمیانی تشہد چھوڑ دیں بھولے سے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ اگر امام درمیانی تشہد چھوڑ دیں بھولے سے، اس کی 2 صورتیں، یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ پہلی صورت یہ ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے اسے خود یاد آ جائے یا مقتدیوں کے یاد دلانے پر یاد آ جائے، ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا تھا، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا تھا، وہ کھڑا ہونا شروع گیا، ابھی مکمل کھڑا نہیں ہوا تھا، یاد آ گیا مجھے تو تشہد بیٹھنا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تشہد میں بیٹھ جائے گا، یہاں سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جائے گا۔ لیکن اگر کسی واجب کو چھوڑ کر کے آدمی کسی دوسرے رکن میں چلا گیا، یعنی مکمل طریقے سے کھڑا ہو گیا، مکمل طریقے سے کھڑے ہونے کے بعد اسے خود یاد آ جائے یا مقتدیوں کے یاد دلانے پر یاد آ جائے، تب واپس نہیں آئے گا، ویسے ہی نماز کنٹینیو کرے گا۔ ابھی کھڑا ہو رہا تھا، بیٹھ جائے گا، مکمل کھڑا ہو گیا امام، اس لیے کہ واجب کو ترک کر کے وہ آگے گیا ہے، وہ مکمل کھڑا ہو گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا، ایسے ہی نماز کنٹینیو کرے گا، سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کر کے سلام پھیر دے گا۔ مسئلہ واضح ہے؟ مسئلہ واضح ہے؟ چلیں اب دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ دلیل ہے ہمارے پاس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام الامام فی الرکعتین، اگر امام 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو جائے،
فَإِن ذَكَرَ قَبْلَ أَن يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، اگر مکمل کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آ گیا تو واپس بیٹھ جائے گا. فَإِنِ اسْتَوَىٰ قَائِمًا، اگر وہ مکمل طریقے سے کھڑا ہو گیا، فَلَا يَجْلِسْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام یہاں نہیں بیٹھے گا، امام یہاں نہیں بیٹھے گا. پھر کیا کرے گا؟ وہ نہیں بیٹھے گا. وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، 2 سجدے سہو کر لے. عبداللہ ابن بحینا فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. فقام فی الرکعتین، 2 رکعت کے بعد آپ کھڑے ہو گئے. فسبحوا به فمضى، جب آپ مکمل طور سے کھڑے ہو گئے لوگوں نے لقمہ دیا، سبحان اللہ کہا، لیکن آپ بیٹھے نہیں. فمضى، آپ نے نماز جاری رکھی. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، جب آپ مکمل نماز سے فارغ ہو گئے 2 سجدے کیا پھر سلام پھیرا، 2 سجدے کیا پھر آپ نے سلام پھیرا. واضح ہے؟ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا. اگر امام یا مقتدی یا تنہا نماز پڑھنے والا کسی واجب کو چھوڑ کر کے آگے بڑھنے سے پہلے یاد آ گیا تو واپس اس واجب کی طرف یاد آ جائے گا، لیکن اس واجب کو چھوڑ کر کے وہ آگے بڑھ گیا، دوسرے واجب یا دوسرے رکن تک پہنچ گیا ہے، تو پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور مسند احمد میں بھی ایک روایت موجود ہے، صلی بنا المغیرہ بن شعبہ، ایک دفعہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. فلما صلی رکعتین قام ولم یجلس، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے. فسبح به من خلفہ، پیچھے والوں نے سبحان اللہ کہا، لیکن تب بھی بیٹھے نہیں ہیں. ابھی مقتدی بیٹھ کچھ ہیں، یہ کھڑے ہو گئے ہیں امام صاحب، یہاں سبحان اللہ بول رہے ہیں سب لوگ. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں ہاتھ کے اشارے سے کہا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ کھڑے ہو گئے تھے مکمل طور پر. سبحان اللہ کہیں گے تو بھی امام نہیں بیٹھے گا. تو بلکہ مغیرہ بن شعبہ نے الٹا کیا کہا مقتدیوں سے، قوموا، کھڑے ہو جاؤ. فلما فرغ من صلاتی، جب نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا، 2 سجدے سہو کیا پھر سلام پھیرا. ٹھیک ہے، تو یہاں سلام کے بعد بھی کمی میں گنجائش ہے. مغیرہ بن شعبہ کی اس حدیث سے ایسے محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کمی میں سلام سے پہلے افضل ہے، لیکن سلام کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے مغیرہ بن شعبہ نے کیا. پھر کہنے لگے حکذا صنع بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا تھا. آپ مکمل کھڑے ہونے کے بعد سبحان اللہ کہا تو لوگوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سبحان اللہ پر توجہ نہیں دی، نماز کو ایسے ہی کنٹینیو کیا. مسئلہ واضح ہے. ٹھیک ہے، تو سجدہ سہو کی کتنے اسباب ہو گئے؟ زیادتی ہو گئی، کمی ہو گئی. اب سجدہ سہو کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے، اس پہ میں گفتگو کروں گا. وہ کیا ہے؟ شک. کیا ہے؟ شک. پہلا مسئلہ شک کی صورت میں، شک کے بارے میں یہ ہے، سلام کے بعد آدمی کو شک ہو گیا، سلام سے فارغ ہونے کے بعد، جیسے ظہر کی نماز میں سلام سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو گیا کتنی رکعت پڑھا ہوں میں بول کے. تو یہاں فلا یلتفت الی ھذا الشک، یہاں آدمی شک کی طرف توجہ نہیں دے گا. جیسے ظہر سے فارغ ہونے کے بعد کسی کو شک ہو گیا 3 پڑھا یا 4 پڑھا، اس شک کی طرف زیادہ توجہ مت دے، الا یہ کہ آدمی کے پاس دلیل ہو، یقین ہو. محض وسوسہ یا شک کی بنا پر نہیں. ٹھیک ہے، تو نماز سلام پھیرنے کے بعد شک واقع ہو گیا تو توجہ نہ دے، الا یہ کہ دلیل اور یقین سے ثابت ہو جائے اسے کہ اس نے 3 پڑھے تھے تب وہ کھڑا ہو جائے گا، ورنہ نماز کے بعد پیدا ہونے والے شک کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اب اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو گیا، نماز کے بعد نہیں ہے بلکہ نماز میں شک ہو گیا، اب اس شک کی 2 صورتیں ہوں گی. اس شک کی بھی کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے نماز میں شک ہو گیا
اسے یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس نے کتنی پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، تو یقین ہی نہیں حاصل ہو رہا ہے اسے کتنی پڑھی ہے۔ اس صورت میں کیا کرے گا؟ کم عدد پر یقین کرے گا، کم عدد پر یقین کرے گا، کم عدد پر اپنے عمل کی بنیاد رکھ کر کے نماز کو کنٹینیو کرے گا۔ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاته، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو گیا، فلم یدری کم صلی ثلاثا ام اربعہ، اسے پتہ نہیں ہے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4، فرمایا فلیطرح الشک، شک کو پھینک دیں، شک کو دور کر دیں، ولیبنی علی مستیقن، اور جو بات اسے یقینی معلوم ہو اس پر عمل کریں، وہ یہ یقینی بات کو بنیاد بنا لے۔ ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کریں۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ، اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی ہوگی تو 2 سجدے سہو اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے۔ اگر 5 ہو گئی ہو تو 2 سجدے سہو کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ 1 رکعت شمار ہوگی، وہ تو گویا 2 نفل ہو گئے، 4 فرض ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا، اگر اس نے 4 ہی پڑھی ہوگی تو پھر یہ سجدے سہو کا فائدہ کیا ہوگا؟ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے لیے ذلت کا باعث بنیں گی، شیطان ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ كَانَ تَرْغِيمًا للشیطان، شیطان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے یہ 2 سجدے۔ مسئلہ واضح ہے؟ چلیں اور ایک واضح روایت ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں اور کلیئرٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی الثنتین والواحدہ، اگر تم میں سے کسی کو شک ہو گیا نماز میں یہ دوسری ہے یا پہلی ہے، یہ دوسری ہے یا پہلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیجعلها واحدہ، تو اس کو کیا سمجھے؟ ایک سمجھے، گویا اس نے ایک ہی پڑھا ہے، اس لیے کہ یقینی ایک ہے، 2 میں شک ہو رہا ہے، 2 یا 1، تو وہ ایک ہی سمجھے گا کیونکہ وہی یقینی ہے۔ وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ، 2 یا 3 میں شک ہو گیا، فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، تو اس کو کیا سمجھے گا؟ وہ 2 سمجھے گا، گویا میں نے 2 پڑھا ہے۔ وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ، 3 یا 4 میں شک ہو گیا تو فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا، تو کیا سمجھے گا؟ وہ 3 سمجھے گا۔ ثم یتم ما بقی من صلاته، اسی طرح اپنی نماز کو مکمل کرے گا تاکہ وہ ہم زیادتی میں ہوں۔ ثم یسجد سجدتین وهو جالس، پھر بیٹھے بیٹھے 2 سجدے سہو کرے گا سلام سے پہلے، پھر بیٹھے بیٹھے 2 سجدے سہو کرے گا سلام سے پہلے۔ پہلی حالت کیا ہے؟ شک ہو گیا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہے کتنا بڑا ہے، تب کیا کرے گا؟ جو کم عدد ہے اس کو یقینی مان کر کے اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھے گا۔ 2 پڑھا یا 3 پڑھا مطلب 2 ہی پڑھا ہے اس نے، ٹھیک ہے، واضح ہے مسئلہ؟ چلے دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کو شک ہوا لیکن غور و فکر کے بعد اسے یقین آ گیا، غور و فکر کے بعد اسے یقین آ گیا، میں نے 3 پڑھا ہے یا 4 پڑھا ہے، یقین حاصل ہو گیا، تب اس صورت میں وہ اپنے پختہ خیال کو بنیاد بنا کر کے نماز مکمل کرے گا اور آخری میں 2 سجدے سہو کر لے گا، یہاں سلام کے بعد، یہاں وہاں سلام سے پہلے، یقین ہی نہیں آ رہا ہے تو سلام سے پہلے، شک ہوا یقین آ گیا، بہت حد تک اسے یقین آ گیا، تب بھی حکم دیا گیا ہے کہ یہاں بھی کیا کر لیں؟ سلام کے بعد 2 سجدے سہو کر لیں۔ دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فزاد و نقص، کم کیا یا زیادہ کیا، راوی کو شک ہو گیا، فلما سلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے آپ سے کہا گیا احدث فی الصلاۃ شیء، اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے پوچھا وماذا، کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا آپ نے تو ایسے ایسے نماز پڑھی ہے، فثنى رجلیہ، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو موڑا،
واستقبل القبلہ، اور اپنا منہ قبلے کی طرف کیا، وسجد سجدتین، پھر آپ نے 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، قال، آپ نے فرمایا، انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء لنبأتکم بہ، اگر نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہوتا تو میں ضرور آپ کو بتاتا، کوئی نیا حکم نہیں آیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بات یہ ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، فاذا نسیت فذکرونی، میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دینا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واذا شک احدکم فی صلاتی، جب تم میں کسی کو اپنی نماز میں شک ہو گیا، فلیتحر الصواب، وہ درست بات سوچ لے، وہ درست بات سوچ لے، فلیتم علیہ، پھر اسی طرح کیا کریں، اپنی نماز کو مکمل کریں۔ پھر کیا کریں، نماز کو مکمل کر کے سلام پھیر کے 2 سجدے سہو کر لیں۔ مسئلہ واضح ہے۔ تو یہ ہو گئے سجدے سہو کے مسائل۔ تو سجدے سہو کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب زیادتی ہے، زیادتی کی صورت میں سلام کے بعد سجدے سہو کیا جائے گا، اور دوسرا سبب ہے کمی، کمی کی صورت میں سلام سے پہلے سجدے سہو کیا جائے گا، شک کی صورت میں کب کریں گے سجدے سہو؟ شک کی 2 حالتیں ہیں۔ شک کی کیا ہیں؟ 2 حالتیں، شک ہوا یقین ہی نہیں ہوا، شک ہوا یقین نہیں آ رہا ہے تب سلام سے پہلے، شک ہوا یقین آ گیا تب سلام کے بعد۔ واضح ہے؟ سمجھ گئے ہیں سب مسئلے؟ ٹھیک ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، امام سے غلطی ہوئی، اس غلطی میں مقتدی نہیں تھا، اس غلطی میں مقتدی نہیں تھا، مقتدی بعد میں آیا، یہ اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی۔ اب امام سجدے سہو کرے گا، اب یہ مقتدی کیا کرے گا؟ وہ سجدے اگر سلام سے پہلے ہو تو وہ ہر حال میں امام کی اقتداء کرے گا، سلام کے بعد ہو تو پھر وہ اپنی بقیہ رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر اس غلطی میں امام کے ساتھ وہ بھی شامل ہوا ہوگا تو پھر یہ بھی کیا کر لے گا؟ سجدے سہو کر لے گا۔ مسئلے واضح ہیں؟ اب آپ کے سوالات ہو اس موضوع سے ریلیٹڈ پوچھ لیں۔ کیا ہے؟ کمی کیا ہے؟ ہاں، استفتاح کی دعا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیے تم۔ ابن باز کا ایک فتویٰ بہت پہلے میں پڑھا تھا، ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، کوئی آدمی رکوع کی دعائیں سجدے کی دعائیں رکوع میں پڑھ لے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے اس صورت میں سجدے سہو کا حکم دیا۔ اس صورت میں انہوں نے غالباً بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت میں سجدے سہو کا انہوں نے حکم دیا ہے۔ کوئی سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھ کے رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں تو سجدے سہو کا حکم دیا، لیکن غالباً شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام المنہ یا ارواء الغلیل، ان دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں، بہت پہلے کی باتیں اب تو مجھے یاد نہیں، پھر ایک مرتبہ دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا، ایام طالب علمی میں غالباً ان دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں انہوں نے گفتگو کی ہے کہ سجدے سہو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ صرف ظاہری، اس میں باطنی اعمال میں نہیں ہے، کیونکہ باطنی اعمال میں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے اس طرح کے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن باطنی اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سجدے سہو کیا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔
سجدے سہو یہ صرف ظاہری اعمال میں ہوگا، باطنی اعمال میں ہو گیا تو یہاں سجدے سہو نہیں کیا جائے گا۔ غالباً شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب میں گفتگو کی ہے، انشاءاللہ میں اگلے درس میں مزید ایک مرتبہ مراجعہ کر لوں گا۔ جیسے میں نے کہا یہ ایام طالب علمی میں پڑھی ہوئی چیزیں ہیں، پھر بھی ایک مرتبہ میں ان کی طرف مراجعہ کر کے اگلے درس میں وضاحت کر دوں گا، لیکن بہتر ہے بن باز کے فتوے کی روشنی میں اگر سجدہ سہو کر لیں تو بہتر ہے۔ یہاں ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے، اگر قرات میں امام سے غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جائے گا؟ تو یہاں سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے معاملے ہوئے، آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا۔ قرات میں غلطی ہو جائے امام سے تو سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا۔ کوئی واضح دلیل ان کے اس عمل کی مجھے نہیں ملی، ان کے اس عمل کی کوئی واضح دلیل نہیں ملی۔ جو واضح روایتیں ہیں، اتنی ساری روایتیں ابھی ہم پڑھے سجدہ سہو سے متعلق، کسی بھی روایت میں دور دور تک اس کا احناف کے اس عمل کا نام و نشان موجود نہیں ہے، تو یہ سب واضح روایتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید ختم کریں گے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلے الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔